کاتب وحی ہونے کے حوالے سے کہ معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی ہیں، جس طرح کہ الیاس قادری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں، آج میں انشاءاللہ اس کا بھی مختصر طور پر جواب دیتے ہوئے آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ بھی ایک شبہ ہے۔ یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ فتح مکہ کے بعد کتنی آیات نازل ہوئی؟ قرآن تو مکمل ہو چکا ہے، قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے، اس کا لکھنا، اس کا جمع کرنا سب مکمل ہو گیا، اس کے بعد کتنی ہے، کون سی وحی انہوں نے لکھی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے بلکہ کاتب رسائل تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیگر حکمرانوں کی جانب کچھ رسائل وغیرہ لکھتے تھے وہ ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور کاتب وحی اگر مان بھی لیا جائے، مطلب بالفرض اگر ہم کاتب وحی مان لیتے ہیں تو کیا کاتب وحی کے سے ایک بندہ معصوم ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ذمہ داریاں کچھ لوگوں کو دی تھی، اور وہ ذمہ داری کو قرآن مجید نے جس طرح الفاظ ان کے لیے استعمال کیا ہے وہ میں آپ کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ پورا نہ کر سکے، بلکہ ایک شخص تھا کاتب وحی، کتابت وحی کیا کرتا تھا، رسول اللہ کے لیے قرآن لکھتا تھا، وہ اسلام سے مرتد ہو گیا، رسول اللہ کے دین سے مرتد ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ پر الزام لگایا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ کہاں پہ موجود ہے؟ بخاری مسلم کے اندر، کہ ایک شخص کتابت وحی کیا کرتا تھا اور وہ مرتد ہو گیا۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 3617، مسلم کی روایت ہے اس کا نمبر ہے 7040 7040 7040۔ مرفوع روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی آدمی تھا، فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا، وقرأ البقرۃ وآل عمران، اس نے بقرہ اور آل عمران پڑھی تھی، فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا، فعاد نصرانیا، دوبارہ سے واپس اسلام سے پھر گیا اور نصرانی ہو گیا، مسیحی ہو گیا، فکان یقول ما یدری محمد الا ما کتبت له فاماته اللہ فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض۔ تو وہ شخص پھر یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی کچھ کہتے ہیں کہ جو میں ان کے لیے لکھا کرتا تھا، یہ جو قرآن وہ پڑھ کے سناتے ہیں یہ ان کا لکھا ہوا تھوڑی ہے، یہ ان کا کہا ہوا تھوڑی ہے، یہ تو میں ان کے لیے لکھ کے دیتا تھا، اور ان کو تو کچھ نہیں پتا ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، یہ تو جو میں لکھتا تھا وہ ان کو اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے دفنایا، صبح جب لوگ اٹھے دیکھا تو وہ زمین نے اسے واپس پھینک دیا تھا، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ جو بات اس نصرانی نے کی، یہ جو مرتد جو ہوا، یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو طارق مسعود صاحب نے آج کہی ہے، یعنی یہ شخص مرتد ہو گیا تو طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ 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 جناب مفتی ہیں، تو قالوا هذا فعل محمد، تو لوگوں نے کہا، محلے کے لوگوں نے، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے یہ کیا ہوگا، کیونکہ اس نے کل ان کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کی جماعت کو، تو آج دیکھیں جب یہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جرم کی وجہ سے یہ محمد کے ساتھیوں نے اس طرح سے کیا، اس نبی کے ساتھیوں نے۔ لیکن اگلے دن انہوں نے پھر دیکھا کہ اس کے ساتھ پھر یہی ہوا ہے، وہ رات بھر وہاں پہ کھڑے رہے، پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اسی طرح انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کاتب وحی مرتد ہو گیا۔ دوسرا ہے جو کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جو کہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے، یہ بھی کاتب وحی، ان سے کتابت وحی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے، لیکن یہ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ ان کا خون بھی معاف کر دیا تھا، ان کا خون بھی رسول اللہ نے فرمایا جدھر ملے، اگر یہ کعبہ کے ساتھ بھی ملے ان کو قتل کر دینا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لے کر آئے اور رسول اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بہرحال وہ تو مسلمان ہو گئے جو دوسرے جو کاتب وحی تھے، لیکن یہ جو ایک بندہ ہے جس نے بقرہ اور آل عمران یہ پڑھی اور پھر یہ قرآن مجید لکھتا تھا، یعنی پہلے کے دور کا آدمی ہے، یہ پہلے کے زمانے کا۔ تو یہ جو الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے کتابت وحی، اور ایسی تو نہیں کسی کو دیا جاتا ہے۔ الیاس قادری صاحب، یہ میں نے آپ کو بخاری کی روایت بتا دی کہ رسول اللہ نے ایک بندے کو یہ ذمہ داری دی، وہ اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا وہ اسلام سے۔ تو کسی کو ایک ذمہ داری کا ملنا اس صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی دیکھے جائیں گے۔ ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید سے میں آپ کو مثال دوں گا انشاءاللہ۔ ہماری گفتگو قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ، قرآن اور حدیث، اہل سنت والجماعت اسی کا نام ہے، کیونکہ اہل البیت کا جو فکر ہے، اہل البیت کا جو طرز عمل ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہے، تو اس لیے ہم قرآن مجید کو ضرور پیش کریں گے۔ سورۃ حجرات، سورۃ نمبر 49، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمان رہو۔ اب یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہدہ دیا ایک آدمی کو، اس آدمی کو عہدہ یہ دیا کہ وہ محتسب کا عہدہ ہو جائے، جائے لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرے، لوگوں سے صدقات لے، روانہ کیا، اور وہ وہاں پہ گئے۔ اس آدمی اور قوم کے درمیان میں عداوت تھی پرانے زمانے سے، تو جیسے ہی وہ لوگ استقبال کے لیے آئے، یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو یہ خبر دی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے پھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر تیار کرے، لیکن وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ ذرا معلومات کر لو، تحقیق کر لو۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ تو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو غلط خبر دی گئی ہے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے سورہ حجرات 49 کی آیت نمبر 6 کے اندر یہ بیان کیا، کہتے ہیں حارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو المستلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ولید کے درمیان اور بنو المستلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی۔ جب بنو المستلق نے اس کی آمد کے متعلق سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کی تعظیم کی، تعظیم سے مراد کے استقبال کی نکلے، ویلکم کہا۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر راستے سے ہی رسول اللہ کی طرف لوٹ گیا اور آپ سے کہا کہ بنو مستلق نے اس کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب میں آ گئے اور ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ طویل واقعہ ہے، میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ واقعہ معالم التنزیل، مسند احمد، معجم الکبیر، اسباب النزول الواحدی، حافظ الحیثمی، مجمع الزوائد، ابن کثیر، تمام نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہاں پر فاسق کی شہادت اور روایت کا شرعی حکم پھر اس سے محدثین نے، مفسرین نے استدلال کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں الیاس قادری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے اور ویسے تو نہیں دیا جاتا، یعنی اس بندے کی فضیلت ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے بہت سارے لوگوں کو عہدے دیے، میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید نے اس پر پھر بھی فاسق کا اطلاق کیا، پھر بھی کہا کہ یہ فاسق ہے۔ آج آپ فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، یعنی یہ مولوی اگر پتہ چل جائے نا داڑھی منڈا ہے، یہ داڑھی کٹواتا ہے، مسائل پوچھنے لگتے ہیں، حضرت جی ہمارے محلے کا جو پیش امام ہے نا وہ داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، کٹواتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ فاسق ہے، اس نے اعلانیہ فسق کیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ بعض فرقہ پرست تو اس بندے کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے اور اس کا حکم بھی دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے جو شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا، یہ وہ کہتے ہیں نا یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو اب قرآن مجید کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہدہ دیا ہے بھائی، اور عہدہ دیا اور اس پر قرآن نے اطلاق یہ کیا۔ اب آپ الیاس قادری صاحب، اب آپ بتائیں اب کیا کریں گے؟ اب آپ بھی یوں بھی کہیں کہ نہیں یہ ہمدرد تو رافضیت بیان کر رہا ہے، کل سے ہم اپنے بچوں کا نام ہر گھر میں ولید بن عقبہ ہوگا، ہر گھر میں ولید بن عقبہ ہوگا، ہر صحابی نبی جنتی، ولید بن عقبہ کی فضیلت، اور ہر گھر میں ایک ولید پیدا ہو، ہر گھر میں ایک ولید بن عقبہ۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ شریعت سے آپ مذاق مت بنائیں۔ آپ جتنا مذاق بناتے جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے اصل روایات اہل سنت کو کی جو اہل سنت کا جو موقف ہے، قرآن و سنت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔